اور باقاعدہ ان کی چوری کی چھان بین بھی پھر شروع کر دی کہ کیا چوری کیا ہوگا، اور مختلف تفاسیر میں، جن میں سے تفسیر جلالین میں زیر آیت فقط سرق اخ له من قبل، تفسیر الخازن الجزء الثالث میں زیر آیت فقط سرق اخ له من قبل، تفسیر فتح القدیر اسی آیت کے تابع، تفسیر روح المعانی اسی آیت کے تابع حضرت یوسف علیہ السلام کی فرضی چوری کی جستجو کی گئی ہے۔ یہ اختلاف ہے ان سب مفسرین میں کہ کیا چوری کیا تھا، لیکن یہ اتفاق ہے کہ تھے چور، نعوذ باللہ من ذالک، اور پھر بھی نبی خدا کے، پھر بھی نہ ان کے دین کو کوئی خطرہ تھا اس چوری کے نتیجے میں، نہ عالم اسلام کو کوئی خطرہ پیدا ہو سکتا تھا۔ اور اختلاف کیا کیا ہے یہ سنیے۔ بعض کہتے ہیں کہ سونے کا بت تھا، بعض کہتے ہیں مرغی تھی، بعض کہتے ہیں نہیں اتنی بڑی نہیں چیز تھی، انڈا تھا، مرغی نہیں تھی، بعض کہتے ہیں کھانا چرا لیا تھا، لیکن چرایا تھا فقیروں کو دینے کے لیے۔ ایسی ظالمانہ باتیں جو لوگ انبیاء کے متعلق تسلیم کرتے ہیں اور ان کی نبوت پر شک کی کوئی گنجائش نہیں سمجھتے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگانا ان سے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ جہاں تک آپ کے کردار کا تعلق ہے، اسی سیالکوٹ کے زمانے میں جس کا ذکر کیا گیا ہے، مولانا ظفر علی صاحب کے والد محترم منشی سراج الدین صاحب کی گواہی سنیے۔ وہ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جانتے تھے اور اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہم چشمدید شہادت سے کہہ سکتے ہیں کہ جوانی میں بھی نہایت صالح اور متقی بزرگ تھے۔ کاروبار ملازمت کے بعد، یعنی سیالکوٹ میں جو ملازمت کی ہے اس کے بعد، ان کا تمام وقت مطالعہ دینیات میں صرف ہوتا تھا، عوام سے کم ملتے تھے۔ اور مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی شہادت دیتے ہیں، مؤلف اس کا حوالہ ہے پہلا جو میں نے پڑھا ہے اخبار زمیندار مئی 1908۔ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی لکھتے ہیں، مؤلف براہین احمدیہ مخالف اور موافق کے تجربے اور مشاہدے کی روح سے واللہ حسیبہ شریعت محمدیہ پر قائم، پرہیزگار اور صداقت شعار ہے۔ اور جہاں تک غیروں کی نوکری کا تعلق ہے، اس کے متعلق یہی معترض دیوبندی اور اہل حدیث یہ خود تسلیم کرتے ہیں اور ماننا پڑتا ہے۔ قرآن کریم نے اتنا کھلا کھلا بیان فرمایا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی نوکری کا ذکر فرمایا ہے، اور کوئی ویسی بے عقلی کی بات ہے، نبی نوکری نہیں کر سکتا، کوئی دلیل نہیں، کوئی بنیاد نہیں، کسی کتاب کا حوالہ نہیں، کیوں نہیں کر سکتا؟ لیکن قرآن کریم میں تو جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، کھلم کھلا ایک نبی کا ذکر کیا ہے، غیر قوم کی اس نے نوکری کی اور خود خواہش سے نوکری کی، مانگا اپنے لیے کہ مجھے مال کا شعبہ دو۔ حضرت یوسف کے متعلق اہل حدیث ایک عالم مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری یہ لکھتے ہیں، ہم قرآن مجید میں یہ پاتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کافر بادشاہ کے ماتحت انتظام سلطنت کرتے تھے۔ کسی ایک نبی کا فعل بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ پھر اہل حدیث 5 اکتوبر 1946 میں، یہ اہل حدیث امرتسر 16 نومبر 1945 کا حوالہ تھا، 15 اکتوبر 1946 میں اہل حدیث لکھتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام تک کئی رسول اور نبی ایسے ہوئے ہیں جو اپنے زمانے کی حکومتوں کے ماتحت رہے۔ پھر تعجب ہے کہ وہ کیوں اپنے دین کے لیے خطرہ نہیں بن گئے۔ ایک اور اعتراض حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر یہ کیا گیا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنا شجرہ نسب وسطی ایشیا کے مغلوں سے ملاتے ہیں،
اپنی ابتدائی تحریروں کے مطابق وہ مغلوں کی برلاس شاخ سے تعلق رکھتے تھے۔ کتاب البریہ دوسرا ایڈیشن 1932 صفحہ 134۔ بعد میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں الہام کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ ان کا شجرہ نسب ایرانیوں سے ملتا ہے۔ یہ دعویٰ غالباً اس لیے کیا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق خود کو ٹھہرا سکیں، جس میں حضور نے اشاعت اسلام میں ایرانی مسلمانوں کے کردار کی بہت تعریف کی تھی، تاہم وہ اپنی زندگی کے آخری مرحلے تک اس امر کا تعین نہ کر سکے کہ وہ کون سے سلسلہ نسب سے تعلق رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے مغل قوم سے تعلق رکھنے کا دعویٰ کیا، پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے بیان کیا کہ ان کا کچھ تعلق سادات یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہے، اور بالآخر انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں حضور الہام بتایا گیا ہے کہ وہ ایرانی الاصل تھے۔ انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ایک نام نہاد کشف کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی ثبوت نہیں کہ وہ واقعی ایرانی الاصل ہیں۔ یہ سارا جو قصہ گھڑا ہوا ہے اس میں بہت سی باتیں ہیں قابل ذکر، میں ان کا ذکر کرتا ہوں آگے جا کے۔ یہ جو انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ اس لیے یہ غالباً آپ نے اپنے آپ کو ایرانی الاصل قرار دیا کہ اس حدیث کے مطابق جس میں اشاعت اسلام میں ایرانی مسلمانوں کے کردار کی بہت تعریف کی تھی، اپنے آپ کو سچا قرار دے سکیں، اس کا مصداق ٹھہر سکیں۔ یہ بھی ایک تلبیس کا ان کا کمال ہے۔ اصل حدیث بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں کچھ اور ذکر ہے۔ یہ ذکر ہی نہیں ہے کہ ایرانی مسلمان اسلام کی خدمت کریں گے، ذکر تو یہ ہے کہ ایمان گویا اٹھ جائے گا، ثریا پر چلا جائے گا، اور پھر اشخاص کا ذکر ہی نہیں، ایک حدیث کی روایت میں ایک شخص کا ذکر ہے، لَنَالَهُ رَجُلٌ مِّنْ هَؤُلَاءِ۔ سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آپ نے سورہ جمعہ کی آیت کی تفسیر میں یہ بیان فرمایا کہ اگر ایمان آسمان پر بھی اٹھ گیا، ثریا تک بھی چلا گیا، تو ان میں سے بعض اشخاص ہوں گے جو اسے دوبارہ زمین پر کھینچ لائیں گے، یا ان میں سے ایک مرد جری ہوگا، ایک عظیم الشان شخص ہوگا جو آسمان سے ایمان کو واپس کھینچ لائے گا۔ یہ حدیث بیان کرنے کی چونکہ ضرورت نہیں تھی، اس لیے کس تلبیس کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو بھی توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں حضور نے اشاعت اسلام میں ایرانی مسلمانوں کے کردار کی بہت تعریف کی ہے، اس لیے مصداق بننا چاہتے ہیں۔ جہاں تک شجرہ نسب کا تعلق ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دوسرا حوالہ اس پہلے حوالے کے بعد یہ ہے، ہماری قوم مغل برلاس ہے، اور میرے بزرگوں کے پرانے کاغذات سے جو اب تک محفوظ ہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس ملک میں سمرقند سے آئے تھے، اور ان کے ساتھ قریباً 200 آدمی ان کے توابع اور خدام اور اہل و عیال میں سے تھے، اور وہ ایک معزز رئیس کی حیثیت سے اس ملک میں داخل ہوئے۔ پھر فرماتے ہیں جیسا کہ بظاہر سمجھا گیا ہے، یہ خاندان مغلیہ خاندان کے نام سے شہرت رکھتا ہے، لیکن خدائے عالم الغیب نے جو دانائے حقیقت حال ہے بار بار اپنی وحی مقدس میں ظاہر فرمایا ہے، جو یہ فارسی خاندان ہے اور مجھ کو ابنائے فارس کر کے پکارا ہے۔ اب یہ ہے مہمہ جو ان کے لیے اس بات کا، ان کے نزدیک، حکومت پاکستان کے نزدیک اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ جس کے خاندان میں یہ شبہ ہو کہ وہ فارسی الاصل ہے یا مغل ہے، یا اس کے آباء و اجداد میں سید عورتیں تھیں یا نہیں تھیں، وہ اسلام کے لیے ایک سنگین خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں میں کوئی تضاد ہی نہیں ہے، یہ ان کی جہالت ہے جو اسے ایسا تضاد دیکھ رہے ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ یہ تینوں باتیں بیک وقت درست ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو تحقیق میں نے کی ہے اس میں پہلی بات تو یہ سامنے آتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جد امجد، جن کا آپ نے خود ذکر فرمایا، وہ سمرقند سے آئے تھے، اور سمرقند موجودہ دور میں ایران میں شامل نہیں ہے،
اور مشکل یہ تھی کہ اگر سمرقند سے آئے ہیں اور یہ یقینی روایت ہے اور مغل بھی کہلاتے ہیں تو اہل فارس کس طرح ہو جائیں گے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً خبر دی ہے، اور اس سے زیادہ آپ کے لیے اور قابل یقین بات کوئی نہیں تھی۔ چنانچہ آپ نے اس جغرافیہ کو جو موجودہ جغرافیہ ہے اس کو درست سمجھتے ہوئے ایک طرف تو یہ بھی اقرار کیا کہ ہم سمرقند سے آئے ہیں، اور یہ بھی اقرار کیا کہ تاریخ دان ہمیں مغل ہی بتاتے ہیں، کوئی غلط بیانی نہیں، کوئی تلبیس نہیں ہے۔